اہل بیت علی جناب وسیع حسن خاصہ فیض آباد بیان فرمائیں گے۔ جو تشریف لا چکے ہیں، جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے بس ادب احترام گزارش کی جاتی ہے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ مؤدبانہ ان حضرات سے گزارش ہے جو نیچے تشریف فرما ان سے بس ادب گزارش کی جاتی ہے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن
بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد میں نیت ادب محترم ساتھ گزارش گزار ہوں محترم جناب اون حیدر صاحب تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ جناب بی بی ام البنون کے حضور اور جناب معصوم کونین اور معصوم عالمیان جملہ مومنین اور اہل بیت علیہ السلام کے شان میں خراج عقیدت پیش کریں جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے بھی بس ادب احترام گزارش کی جاتی ہے باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں بآواز بلند نعرہ صلوات مولا عباس کے حوالے سے حضرت عباس شاہ لافتہ کے شعر ہیں حضرت عباس شاہ لافتہ کے شعر ہیں خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شعر ہیں خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شعر ہیں حضرت عباس شاہ کیوں نہ ہوں ہے جنگ میں یہ مثل ہے کیوں نہ ہوں ہر جنگ میں یہ مثل ہے فتحایا
وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر ہیں حضرت عباس شاہی. سلوات پڑھ دیں حضرات. مولا عباس کے حوالے سے اور ایک مذہبی سلام پیش کروں گا آخر میں. ایک سلام کے چند اشعار اور ملاحظہ فرمائیں. ثنائے مرتضی ہے اور میں ہوں. ثنائے مرتضی ہے اور میں ہوں. یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں. صلوات پڑھیں حضرت. یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں. فرشتوں قبر میں آہستہ بولو یہاں مشکل کشا ہے اور میں ہوں. یہاں مشکل کشا ہے اور میں ہوں. نبی کہتے تھے عہد تمہارا شناسا ایک خدا ہے اور میں ہوں. ثنائے مرتضی ہے اور میں ہوں. مجھے آتی ہے جب بھی یاد سرور فضائے کربلا ہے اور میں ہوں. صفِ دشمن سے ہوں نکلا یہ کہہ کر بس اب راہ وفا ہے اور میں ہوں. بس اب راہ وفا ہے اور میں ہوں. خبر دیتا ہے رن میں حسن اکبر صدا نور خدا ہے اور میں ہوں. صفے میں آ گئی شام غریباں. صفے میں آ گئی شام غریباں. لعینوں کی جفا ہے اور
اور میں ہوں وطن میں حال صغرا جس نے پوچھا کہا ہو بکا ہے اور میں ہوں دلہن کہتی تھی ہے دل کون جس کا جہاں میں وہ ہے نہ ہے اور میں ہوں ثنائے مرتضی ہے اور میں ہوں تمنا دولت و حشمت کی بے جان دبیر آخر فنا ہے اور میں ہوں دبیر آخر فنا ہے اور میں ہوں مولا عباس کا ایک 4 مصرع اور ملاحظہ فرمائیے اور پھر سلام مصائبی. دور ہے اب دستگاہیں جبر و استعداد سے اٹھ نہیں سکتا ہے شور نالہ و فریاد سے نو شب جاگا ہوا تھا نو شب جاگا ہوا تھا پاسبان اہل بیت سو گیا پہرا بدل کے سو گیا پہلا بدل کے زینب نشاد سے. مولانا عباس کے حوالے سے سلام کے چند اشعار ملاحظہ فرمائے. اس میں شہادت کے بعد جو چہلم پہلا چہلم میں شہزادی زینب سلام علیہا قبر مولا عباس پر آئی ہیں تو ان کے کیا بیان تھے کیا مصائب تھے وہ اس میں ملاحظہ فرمائے. اے فاتح خیبر کے بیٹے اے شیر جوان عباس جری کرتی ہے تمہاری تربت پر زینب یہ فغان عباس جری ہم غیرت حیدر شان علی
پوچھو تو بہن پر کیا گزری، اٹھو میں دکھانے آئی ہوں بازو کے نشان عباس جری۔ دی میں نے صدا بھیا تم کو، اماں نے پکارا تھا تم کو، جب پیاس گلے پر سرور کے خنجر تھا رواں، عباس جری۔ شبیر نے تم کو یاد کیا، حسرت سے سوئے ساحل دیکھا، حسرت سے سوئے ساحل دیکھا، پیری میں اٹھائی بے کس نے جب لاش جوان، عباس جری۔ جب شام غریباں خیمے جلے، جب ہم برستے تھے کوڑے، ساحل پر سنی ہوں گی تم نے بیووں کی فغان، عباس جری۔ بے مقلع چادر آل نبی، بازاروں میں درباروں میں گئی، ہر لمحہ تمہیں دیتی تھی صدا شوق زبان، عباس جری۔ تم ناز اٹھاتے تھے جس کے، ہم قید میں اس کو چھوڑائے، تا حشر تمہاری پیاری کا زنداں ہے مکان، عباس جری۔ اے شیر دلاور کیا ہو بیان، پھٹتا ہے جگر رکتی ہے زبان، پامال ہوا تنہا رن میں زہرا کا نشان، عباس جری۔ جاوید تھا ایک میں شرب پر
غازی کا لرزتا تھا روزہ آواز جو دیتی تھی زینب اے شیر جوان عباس جری اے فاتح خیبر کے بیٹے اے شیر جوان عباس جری اس کو تو اوپر میں یہ جناب اون حیدر صاحب بارگاہ سرکار وفا و شریکت الحسین میں سرود و سلام کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. جو حضرات نیچے تشریف فرماؤں سے پھر مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. میں گزار ہوں مرتضیٰ عباس حذیفہ سے تشریف لائیں, بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش کریں. آواز بلند نعرہ صلوات. صلوات. حضرت عباس علیہ السلام اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں اکیلا ہوں جہاں میں کوئی ثانی نہ نظیر, میں اکیلا ہوں جہاں میں کوئی ثانی نہ نظیر, میری ٹھوکر میں زمانہ میں امیروں کا امیر, میری ٹھوکر میں زمانہ میں امیروں کا امیر, یہ تعارف بھی آیا کرتا ہے میری توقیر, یہ تعارف بھی آیا کرتا ہے میری توقیر, میں ہوں آقا جہاں اور میرا آقا شبیر, میں ہوں آقا جہاں اور میرا آقا شبیر, ہمت تشنہ لبی جرت احساس ہوں میں, ہمت تشنہ لبی جرت احساس ہوں میں, ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس ہوں میں, ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس ہوں میں. محرم راز رسول دو سرا سے پوچھو, محرم راز رسول دو سرا سے پوچھو, بندہ پروار نصیری کے خدا سے پوچھو, بندہ پروار نصیری کے خدا سے پوچھو, خاص نقطہ ہے اسے نقطہ با سے پوچھو, خاص نقطہ ہے اسے نقطہ با سے پوچھو, میری خلقت کا سبب شیر خدا سے پوچھو, میری خلقت کا سبب شیر خدا سے پوچھو, قرۃ عین رسول عربی کی خاطر, قرۃ عین رسول عربی کی خاطر, میں تو زندہ ہوں حسین ابن علی کی خاطر, میں تو زندہ ہوں حسین ابن علی کی خاطر. صلوات. مرتضیٰ عباس حذیفہ بارگاہ سرکار سید الشہداء بارگاہ سرکار وفا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. میں گزار ہوں محترم جناب عزادار اعظمی صاحب سے تشریف لائیں, بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قطع وقار بھائی لازم خاص توجہ. لاکھوں کی زندگی کا سفر روک دوں گا میں, واہ. لاکھوں کی زندگی کا واہ واہ. سفر روک دوں گا میں, کوئی بھی آ سکے گا
ادھر سے ادھر نہیں کوئی بھی آ سکے گا، ادھر سے ادھر نہیں۔ آقا جو حکم دے تو یہ عباس نے کہا، لشکر الٹ نہ دوں تو علی کا پسر نہیں، لشکر الٹ نہ دوں تو علی کا پسر نہیں، لشکر الٹ نہ دوں تو علی کا پسر نہیں۔ یا یہ بھی ایک قطع ملاحظہ ہو۔ 14 صدیوں سے خط شمشیر تازہ ہے ابھی، واہ واہ 14 صدیوں سے خط شمشیر تازہ ہے ابھی، آج تک دنیا اسی صورت سے ہے سہمی ہوئی، اور وہ فقط ایک خط نہیں ہے، سب کو یہ معلوم ہے، موت بن کر ہیبت عباس ہے رکھی ہوئی، موت بن کر ہیبت عباس ہے رکھی ہوئی۔ قطع اور ملاحظہ کیا، دیکھیں 2-3 دفعہ میں یہ پڑھ بھی چکا ہوں، لیکن کیونکہ ممدوح ہے اس لیے ملاحظہ کیے گا۔ ایک نعرہ صلوات صلی اللہم صلی عباس باوفا کی قسم مادر وفا، سبحان عباس باوفا کی قسم مادر وفا، ہے دوپہر کو شام کے جیسا کیے ہوئے، ہے دوپہر کو شام کے جیسا کیے ہوئے، اور بچے جو لے کے نکلے ہیں چھوٹا سا ایک علم، ام البنین سر پہ سایہ کیے ہوئے، ام البنین سر پہ سایہ کیے ہوئے، بچے جو لے کے نکلے ہیں چھوٹا سا ایک علم، ام البنین سر پہ سایہ کیے ہوئے، ام البنین سر پہ سایہ کیے ہوئے۔ یہ آخری قطع ملاحظہ کہ نعرہ صلوات کے ساتھ اللہم صلی علی محمد۔ پانی کی بوند بوند جلا دے گی تشنگی، پانی کی بوند بوند جلا دے گی تشنگی، دریا میں آج آگ لگا دے گی تشنگی، اور سورج آتش کان دو ساحل کے آس پاس، پانی دھواں بنا کے اڑا دے گی تشنگی، پانی دھواں بنا کے اڑا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب عزادار اعظمی صاحب بارگاہ ممدوحہ بارگاہ
سرکار وفا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. میں گزار ہوں محترم جناب سلیم صاحب برلام پوری سے تشریف لائیں بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش کریں. آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ مکمل سما بن سکے. آگے تشریف لیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارے ابو طالب کی بارگاہ میں ایک مطلب ایک شعر پھر ایک مطلب ہوتے انشاءاللہ. مسلمان ہو کے بھی کافر ہی سبحان اللہ. کہلائے ابو طالب. سبحان اللہ. مسلمان ہو کے بھی کافر ہی کہلائے ابو طالب. مسلمان ہو کے بھی کافر ہی کہلائے ابو طالب. جو جیسے تھے انہیں ویسے نظر آئے ابو طالب. جو جیسے تھے انہیں ویسے نظر آئے ابو طالب. جو جیسے تھے انہیں ویسے نظر آئے ابو طالب. بھتیجا شافع محشر ہے بیٹا ساقی کوثر. بھتیجا شافع محشر ہے بیٹا ساقی کوثر. جسے چاہے اسے جنت میں لے جائے ابو طالب. جسے چاہے اسے جنت میں لے جائے ابو طالب. ابو طالب کو کافر کہنے والے کافروں سن لو. ابو طالب کو کافر کہنے والے کافروں سن لو. ابو طالب کو کافر کہنے والے کافروں سن لو. وہاں سے کفر مٹ جائے جدھر جائے ابو طالب. وہاں سے کفر مٹ جائے جدھر جائے ابو طالب. اہل علم تشریف فرمائے علماء کرام ملاحظہ فرمائے شعر کے. کہاں اٹھی کہاں برسی گھٹا نسل امامت کی. کہاں اٹھی کہاں برسی گھٹا نسل امامت کی. کہاں اٹھی کہاں برسی گھٹا نسل امامت کی. دعا مانگے خلیل اللہ ثمر پائے ابو طالب. دعا مانگے خلیل اللہ. کہاں اٹھی کہاں برسی گھٹا نسل امامت کی. دعا مانگے خلیل اللہ ثمر پائے ابو طالب. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مطلب ایک شعر ملاحظہ فرمائے رحمت اللہ. کچھ اتنا اختیار فاطمہ ہے ملک خدمت گزار فاطمہ ہے. کسی میں دم ہو تو
گرائے کسی میں دم ہو تو آ کر گرائے میرے دل میں مزار فاطمہ ہے میرے دل میں مزار فاطمہ ہے بر محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب سلیم صاحب برلام پوری بارگاہ سید کونین میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. میں گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر عفام اترولوی صاحب سے تشریف لائیں, بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد ایک مطلع اور چند اشعار پیش خدمت ہے شہزادے کونین کی بارگاہ میں حضرت کرتے ہیں خاص طور سے نعرہ صلوات ارشاد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کس میں دم ہے کہ کوئی اس کو اٹھا دے زہرا کس میں دم ہے کہ کوئی اس کو اٹھا دے زہرا جس کو تو اپنی نگاہوں سے گرا دے زہرا. کس میں دم ہے کہ کوئی اس کو اٹھا دے زہرا جس کو تو اپنی نگاہوں سے گرا دے زہرا. شعر ملاحظہ فرمائیے کہ منکر خاک شفا جو بھی ہے اس دنیا میں منکر خاک شفا جو بھی ہے اس دنیا میں ایسے لوگوں کو تو مٹی میں ملا دے زہرا. واہ واہ. ایسے لوگوں کو تو مٹی میں ملا دے زہرا. نعرہ صلوات ارشاد فرما دیجئے. ایسے لوگوں کو تو مٹی میں ملا دے زہرا. دل شبیر کا مرہم ہے انہی کے آنسو دل شبیر کا مرہم ہے انہی کے آنسو کیوں نہ سرور کے محبوں کو دعا دے زہرا. واہ واہ. کیوں نہ سرور کے محبوں کو دعا دے زہرا. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے کہ حشر میں گونجے گی ہر سمت سے قدرت کی صدا. حشر میں گونجے گی ہر سمت سے قدرت کی صدا. اپنے قاتل کو تو جو چاہے سزا دے زہرا. واہ واہ واہ. اپنے قاتل کو تو جو چاہے سزا دے زہرا. گڈو بھائی دیکھیں گے ملاحظہ فرمائیے کہ حشر میں اس کی وکالت نہیں کر سکتا کوئی.
حشر میں اس کی، حشر میں ان کی وکالت نہیں کر سکتا کوئی، تو جسے اپنی عدالت سے سزا دے زہرا، تو جسے اپنی عدالت سے سزا دے زہرا. یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیے، حاضر کرتا ہوں بطور خاص. دیکھیں گے کہ ساری دنیا کے غریبوں کو غذا مل جائے، کہ ساری دنیا کے غریبوں کو غذا مل جائے، اپنی چکی کو اگر پھر سے چلا دے زہرا. واہ واہ واہ. ساری دنیا کے غریبوں کو غذا مل جائے، اپنی چکی کو اگر پھر سے چلا دے زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب محترم افہام اترولوی صاحب بارگاہ شہزادی کونین میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. جو حضرات نیچے تشریف فرمائیں ان سے پھر مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. میں گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب وقار صاحب سلطان پوری سے تشریف لائیں، بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات، شہزادی جناب ام البنین کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کریں. اللہم صلی علی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں چند اشعار پیش خدمت مطلب پیش خدمت مرتبہ سمجھے گا کوئی کیا تیرا ام البنی، مرتبہ سمجھے گا مرتبہ سمجھے گا کوئی کیا تیرا ام البنی، تیرا بیٹا ہے وفاؤں کا خدا ام البنی، سمجھے گا کوئی کیا تیرا ام البنی. حضرات، جس شہزادی کی مجلس شہادت کی تاریخ ہو اسی کے سلسلے سے سارے شعر ہیں، ملاحظہ فرمائیں اور بہت ہی اجلت میں کہے گئے ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. بہت اجلت میں تیرا بیٹا ہے وفاؤں کا خدا ام البنی. شعر دیکھیے گا کڈو بھائی کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو گی فضیلت کی سند،
اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی فضیلت کی سند. تجھ کو ماں شبیر و شبر نے کہا ام البنین. واہ 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 کی سند. تجھ کو ماں شبیر و شبر نے کہا ام البنین. تجھ کو ماں شبیر و شبر. قبلہ شعر کے اوپر خاص توجہ بتا دیکھیے گا کہ کر دیا بیٹوں کو قربان سیدہ کے لال پر. دیکھیے گا کر دیا بیٹوں کو قربان سیدہ کے لال پر. کر دیا بیٹوں کو قربان سیدہ کے لال پر. حل عطا بتلائے گی تیری عطا ام البنین. کر دیا بیٹوں کو قربان سیدہ کے لال پر. حل عطا بتلائے گی تیری عطا ام البنین. حل عطا بتلائے گی. اہل نظر تشریف فرمائے. یہ بھی شعر دیکھیے گا, شاید کسی لائق کو ملاحظہ فرمائیے گا. ابو ذر بھائی دیکھیے گا کہ جلوہ گر جس گھر میں ہوں سب عصمتوں کے آفتاب. جلوہ گر جس گھر میں ہوں سب عصمتوں کے آفتاب. ایک قمر تو نے اسی گھر کو دیا ام البنین. واہ 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 سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جلوہ گر جس گھر میں ہوں جلوہ گر جس گھر میں ہوں سبحان اللہ. سب عصمتوں کے آفتاب. ایک قمر تو نے اسی گھر کو دیا ام البنین. ایک قمر تو نے اسی گھر کو دیا ام البنین. قبلہ شعر دیکھیے گا, خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ مقصد شبیر کے لب پر وظیفہ ہے یہی. دوسرا مصرع ملاحظہ کیجیے گا کہ مقصد شبیر کے لب پر وظیفہ ہے یہی. ہے پے مشکل کشا ام البنین. مقصد شبیر کے لب پر وظیفہ ہے یہی. ہے پے مشکل کشا ام البنین. ہے پے مشکل کشا ام البنین. ترک اولا کا بھی دھبا اس کے دامن پر نہیں. ترک
لا کا بھی دبا اس کے دامن پر نہیں، دور ہے بیٹے سے تیرے ہر خطا ام بنی. ترک اولا کا بھی دھبا اس کے دامن پر نہیں، دور ہے ترک اولا کا بھی دبا اس کے دامن پر نہیں، دور ہے بیٹے سے تیرے ہر خطا ام بنی، دور ہے بیٹے سے تیرے ہر خطا ام بنی. یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ سب ہوائیں تیرے بیٹے کے علم کا فیض ہے، سب ہوائیں تیرے بیٹے کے علم کا فیض ہے، سانس لیتی ہے تیرے دم سے ہوا ام بنی، سانس لیتی ہے تیرے دم سے ہوا ام بنی، سانس لیتی ہے تیرے. آخری شعر اور آپ کی سہمت تمام بطور خاص کہ بولتے قرآن بھی شاہد ہے فضا کی قسم، بولتے قرآن بھی شاہد ہے فضا کی قسم، آیتوں نے تجھ سے سیکھا بولنا ام بنی، آیتوں نے تجھ سے سیکھا بولنا ام بنی، تجھ کو ماں شبیر و شبیر نے کہا ام بنی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب محترم وقار صاحب سلطان پوری بارگاہ ممدوحہ میں مرصع جامع کلام پیش فرما رہے تھے. مجھے حکم ہوا ہے، میں نہایتی ادب و احترام سے گزار ہوں خطیب اہل بیت علی جناب عمار کاظم جرولی صاحب کے فرزند علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی وعجل فرجهم محمد وآل محمد صلی اللہ وعجل فرجهم کوئی مثل دریاب نہیں، کوئی مثل دریاب نہیں، دوسرا جیسے آفتاب نہیں. ایک فرقہ خدا بھی کہتا ہے یاری آپ کا جواب نہیں. واہ ماشاءاللہ، واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تبے کے بدن میں جو خون بچا تھا، تبے کے بدن میں جو خون بچا تھا، وہ سامنے سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرزند خطیب الایمان کے جناب عمار کاظمی جرولی صاحب کے فرزند اکبر علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مولا میں خراج خدمت پیش کر رہے تھے. حضرات یہ اعلان سماعت فرما لیں، اسی کالونی میں خطیب الایمان کے اعلیٰ خانے میں کل شب میں ٹھیک 8:30 بجے اسی سلسلے کی مجلس برپا ہوگی، شب روز شہادت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ. اس مجلس کو خطیب اہل بیت
علی جناب عمار کاظم جرولی صاحب بیان فرمائیں گے. آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. یہ اعلان خانوادہ خطیب الایمان کی جانب سے کیا جا رہا ہے. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں خطیب مجلس عزت مآب علی جناب وسیع حسن خان صاحب سے تشریف لائیں. اس سالانہ مجلس کو خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. تھوڑا ٹائٹ کر دیں. جی ٹھیک ہے چلیے جی. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا علي لما كان كفو لفاطمة صلوات محمد. یہ مجلس عزا مادر حضرت ابو الفضل سلام اللہ علیہ کی وفات کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. شہادت کا مجھے علم نہیں ہے اس لیے میں وہ لفظ استعمال نہیں کر پا رہا ہوں. صلوات بر محمد. تو سیدھی بات یہ ہے، دیکھیے ادھر ادھر کی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تھوڑا بہت جو ملتا ہے وہ شروع کے 2 سالوں میں پڑھ چکے ہیں. یا تو کہیے اسی کو ریپیٹ کر دیں، سمجھ گئے آپ، ورنہ کچھ بہت زیادہ بی بی کے بارے میں ملتا بھی نہیں ہے. تو پھر غور کیا کہ کیا کیا جائے، تو ریپیٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یہ زمانہ شہزادی کی شہادت گزری ہے، ولادت آنے والی ہے، تو شروع میں بی بی کے کچھ فضائل اور پھر مصائب میں جناب ام البنین کا ذکر یہ سوچ کے چلے ہیں. بقیہ تو تجربہ یہ ہوا کہ کبھی کبھی ممبر بیٹھنے کے بعد اللہ کچھ کر دیتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. صلوات بر محمد. تو دیکھیے ایک اعتراض جو میں گزارش آج کرنا چاہتا ہوں اس نہج سے، ایک اعتراض ہم لوگوں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اماموں کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں. یہ بہت سنا ہوگا، انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں اور انبیاء سے افضل قرار دے دیتے ہیں. اچھا، اور اس کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے بالکل ایک دم رانگ ہے ہم لوگ، اور اس کو کہنا جرم ہے. یہ ہے مشکل، یہ ہے کہ بھائی گڑبڑ آپ کے یہاں ہے. آپ کے پاس سورس آف انفارمیشن وہ ہے ہی نہیں جو ہمارے پاس ہے، اس لیے آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو میں اسی کو دھیرے دھیرے لے کے اوقوفوں تک آتا ہوں انشاءاللہ. صلوات پر محمد. ایک حدیث بہت مشہور ہے ہمارے ہاں،
اور اس کو جب میں نے دیکھا کہ ایک بڑے محقق نے فرمایا کہ ضعیف ہے تب تو جھٹکا لگا یہ کیا ہوا. تو خیر پھر پورا تو اچھا لگا تو جلدی جلدی کاپی قلم نکالا, بھوپال میں خمسہ پڑھ رہے تھے, وہ لکھنا شروع کیا اور وہ وہیں جو ساتھ میں کتاب تھی اسی میں رکھ دیا, وہ کتاب ہی غائب ہو گئی, تو اس میں پرچہ بھی چلا گیا. تو محنت ساری, لیکن کچھ 2-4 بار پڑھنے کے بعد جو دماغ میں رہ گیا ہے وہ سن لیجیے آپ. صلوات بر محمد. حدیث کیا ہے؟ بہت مشہور ہے. حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء, اتنی مشہور ہے کہ آپ نے دہرا دیا کہ حضرت نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اتنی مشہور روایت ہے کہ سب کو یاد ہے. آپ آ کے فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے, تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہونا چاہیے نا. تو ایک چیز اللہ نے توفیق دی ہے کہ بزرگوں کی گاڑھی باتوں کو 2 لیٹر پانی ملا کے آسان کر کے پیش کر لیتے ہیں, یہ اللہ کا کرم ہے. صلوات پر محمد. تو دیکھیے ہوتا یہ ہے, ہمارے یہاں فیض آباد میں ایک تھے کیا ہیں بیچارے طول عمر تھے, سمجھے سرور صاحب, تو وہ PCSJ کوالیفائی کر گئے اور یہ ہوا, اب تو ریٹائر ہو گئے اسی سال, تو لسٹ میں نام ان کا آ گیا, ٹاپ 10 میں رہے. تو ایک دن ہم نے فون کیا کہ کیا ہوا بھائی سرور صاحب کہاں پوسٹنگ ہوئی؟ کہنے ارے وسیع بھائی ابھی کہاں. میں نے کیوں؟ کہنے ابھی تو ریزلٹ آیا ہے, لسٹ میں نام آیا ہے, ٹریننگ ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, کہیں 6 مہینہ سال بھر لگ جائے گا پوسٹنگ میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا پوسٹنگ الگ ہے, لسٹنگ الگ ہے. صلوات پر خوب توجہ سے پڑھیں. لسٹنگ الگ ہے, پوسٹنگ الگ ہے. یہ حدیث جو ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, اس سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ پوسٹنگ کا اعلان ہے یا لسٹنگ کا؟ پوسٹنگ کے لیے یہ لفظ یوز نہیں ہوتا, خاص کر کے قرآن کی زبان میں. تو اچھا ایک بات. دوسری بات, بقیہ انبیاء جو ہیں ان کے لیے کب فائنل ہوا کہ ان کو نبی ہونا ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے دیکھا آدمی ٹھیک ٹھاک ہے. دیکھیے امامت کے لیے تو آیت مل جائے گی کہ جب جو ہے وہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا اور وہ کامیاب ہو گئے, قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تب جو ہے وہ آفٹر ایگزام یہ اعلان ہوا کہ ہم آپ کو امام بناتے ہیں. مگر ایسی کوئی چیز ہم نے رسالت کے بارے میں نہیں دیکھی. کئی صلوات پر سنا رہا ہوں آپ کو, نہیں دیکھی. اللہ نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ ان کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دو. ڈال دیا اور ڈال کے چلی آئیں. اچھا ایک چیز اور ہے, دیکھیے اس پہ غور فرما لیجیے آپ. دنیا میں 3 رشتے ہیں کہ جس کے برابر کوئی رشتہ ہے وہ نہیں. ایک باپ, ایک ماں, ایک بہن, جو میری سمجھ میں آیا ہے. باپ لاکھ ناراض ہو لیکن وہ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہے گا. ماں چاہے جتنا آپ سے ناراض ہو جائے لیکن اولاد کو برا, وہی حال بہن کا. ممکن ہے حالات خراب ہوں لیکن اندر سے کبھی وہ آپ کا. تو ماں تو چلی آئیں لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جناب موسیٰ کی بہن, کیا نام تھا؟ کلثوم, وہ ساتھ ہیں بکسے کے, جیسے جیسے وہ بہ رہا ہے. سنا نہیں سنا؟ چل اب اس کے بعد وہ دور سے واچ کر رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, وہ صاحب نکال لیا گیا, اس میں سے بچہ نکلا. تو بچہ پتہ نہیں کب کا بھوکا ہے, بھائی دائی لائی جائے. تو وہ جو بھی لائی جا رہی جناب موسیٰ جو ہے اسے توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں. تب ان کو ملا چانس, کہنے لگی کہ کہیے تو ایک عورت کا ہم بھی جانتے ہیں. وہ لے آئیں ان کو, شاید وہ گئیں صاحب لے آئیں. تو یہ ایک رشتہ بہن کا بہت اہم ہے. اللہ نے جب یہ کہا موسیٰ کی ماں سے تو جانتے ہیں آگے کیا کہا؟ کہ تم ڈال دو, ٹینشن مت لو, ہم ان کو پلٹائیں گے اور ان کو رسولوں میں قرار دیں گے.
ایسا نہیں ہے کہ جب وہ سسرال سے پلٹ رہے تھے جناب شعیب کے یہاں سے اور راستے میں آگ واگ دیکھ لی گئے اور وہاں نبوت مل گئی. ڈیسائیڈ پہلے سے ہے کہ موسیٰ کی ماں ڈال دو اس کو, ہم پلٹائیں گے اور رسول بنا کے پلٹائیں گے. ایک تو یہ ہو گیا. دو, حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب, خالی نبوت کی بات نہیں ہے. وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دی گئی ہے. 3 دن کی عمر میں کون سا امتحان ہوا؟ تو اس کا مطلب نبوت اور رسالت کے لیے یہ سب نہیں ہے, وہاں پہلے سے ڈیسائیڈ ہے. تو جب پہلے سے ڈیسائیڈ ہے تو آدم کے لیے بھی اسی وقت فائنل ہو چکا ہے, نوح کے لیے بھی اسی وقت فائنل ہو چکا, ابراہیم سلام اللہ علیہ کے لیے اسی وقت فائنل ہو چکا, تو اس میں رسول اللہ کے لیے فائنل ہے. یہ بھی اسی وقت سے نبی فائنل ہے جب آدم کا وجود نہیں تھا. تو اس سے کوئی فضیلت نکلتی نہیں ہے. صلوات بر محمد. اور اس حدیث مبارک سے رسول اللہ کی, تو اب انہوں نے جو کہا, کہ لے دیکھیے آپ جب اس حدیث کے سلسلے میں اوپر سے چلیے گا, شروع میں 2ری 3ری صدی ہجری کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ مفہوم کن الفاظ کے ساتھ آیا ہے, اس کے بعد یہ حدیث کن الفاظ کے ساتھ آئی ہے, پھر آتے آتے معاصر میں دور میں یہ حدیث کن الفاظ, یہ بگڑتے 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 کنتو نبیین تک پہنچا ہے. اب انہوں نے 2-3 یاد سن لیجیے, اب انہوں نے سنانا شروع کیا کنتو نبیین و آدم و بین الماء والتین. یہ تو مشہور ہو گئی. اتفاق سے یہ روایت نقل ہوئی ہے ابو ہریرہ سے, کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا متی جعلت نبیا, آپ کب نبی بنائے گئے؟ پیغمبر نے فرمایا جعلت نبیا و آدم بین الروح والجسد, میں اس وقت نبی بنایا جا چکا تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر سے اس میں بھی ہے کہ پوچھا گیا کہ متی وجبت لک النبوہ, یا رسول اللہ آپ کے اوپر نبوت کب سے فرض ہوئی؟ فرمایا وجبت لی النبوہ و آدم بین الروح والجسد, میرے اوپر نبوت اس وقت سے فرض ہے جب آدم جسم و روح کے درمیان ہے. تو کنتو نبیین, ایک بین الماء والتین, جعلت کنتو نبیین و آدم بین الروح والجسد, جعلت نبیین و آدم بین الروح والجسد, وجبت لی النبوہ و آدم بین الروح والجسد. کہ یہ ہوتے ہوتے ذرا اور اوپر جائیے, یہ جتنے الفاظ ہیں وہ لسٹنگ کا اعلان کر رہے ہیں, پوسٹنگ کا اعلان نہیں ہے. پوسٹنگ کے لیے جو قرآن لفظ یوز کرتا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ جمعہ ہے نا, پڑھتے ہیں نا, هو الذی, بولیے, بعث. پوسٹنگ کے لیے بعثت کا لفظ یوز ہوتا ہے. توجہ فرمائیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو پڑھتے پڑھتے اوپر جائیے گا تو اصلی حدیث اسی لفظ کے ساتھ تھی, بعد میں لوگوں نے اس میں اپنے حساب سے چینج کرنا شروع کیا. اصل حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں بعثت نبیا و آدم بین الروح والجسد, میں بحیثیت نبی مبعوث ہو چکا تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. یعنی میں اس عالم ارواح میں بحیثیت نبی کام کر رہا تھا. سوال, اگر کسی اسکول میں ایک بھی لڑکا نہ ہو اسٹوڈنٹ, وہاں ٹیچر کی پوسٹنگ ہوگی؟ اگر غلطی سے ہو بھی گئی تو فوراً ماٹ صاحب کو آرڈر پہنچ جائے گا 15 دن میں, آپ یہاں کے بجائے وہاں جوائن کر. تو جیسے بغیر اسٹوڈنٹ کے ٹیچر کی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی, تو بغیر امت کے نبی کہاں سے آ جائے گا؟ صلوات فرما. ہو گئی نا بات. اب جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پرابلم یہ ہے, آپ اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ سورس آف انفارمیشن ہی نہیں ہے. آدمی چاہے جتنا پڑھ لے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اب یہاں کے اوپر امام جعفر صادق سلام اللہ بحار الانوار کی 15ویں جلد میں 14ویں 15ویں پیج کے آس پاس جائیے گا تو وہاں اس ٹائپ کی حدیثیں ملیں گی. چھٹے امام نے ایک دم کلیئر کیا کہ بھیا نہ کنتو نہ جعلتو نہ وجبت,
یہ باقاعدہ بحیثیت نبی کام کر رہے تھے عالم ارواح میں، بعثت تھی ان کی۔ اب امام کے جملے یہ ہیں، آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اب امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنیے، ان اللہ بعث محمد، یہ وہی لفظ ہے، ان اللہ بعث محمدً وَهُوَ نَبِيًّا وَهُوَ رُوحٌ، اللہ نے ان کو بحیثیت نبی مبعوث کر دیا، جبکہ یہ کیا تھے؟ روح، یعنی اس دنیا کی بات نہیں ہے۔ کس کی طرف؟ بغیر امت کے نبی، فرمایا إِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَهُمْ أَرْوَاحٌ، نبیوں کی طرف، جبکہ وہ انبیاء بھی کیا تھے؟ روح تھے۔ اور یہ مولا کب کی بات ہے؟ فرماتے ہیں قبل خلق الخالق بألف عام، اس دنیا کے وجود سے 2000 برس پہلے۔ صلوات بر محمد۔ تو وہ وہاں کام، تو اب دوسرا سوال پھر کہ وہاں ضرورت کیا ہے؟ کون سے نماز سکھانا ہے؟ کون سے روزہ واجب ہے؟ کون سی تکلیف عائد ہے کہ وہاں نبی کی ضرورت ہو؟ ایک سوال یہ بھی، ضرورت کیا ہے وہاں نبی کی؟ کیا آپ وہاں نبی بھیجے دے رہے ہیں؟ زرغام صاحب کہاں پڑھا آپ نے؟ یہ پبلک کے لیے پوچھ رہا ہوں، مجھ کو تو پتہ ہی ہے۔ ہاں ہاں، سمجھے؟ اب تعلیم کہاں ہوئی؟ وثیقہ اسکول میں۔ اس کے بعد کہاں گئے؟ قم۔ وہ انگریزی پڑھتے تو کون؟ پنڈت جی تھے ایک، ہے نا، تو انگریزی کسی سے پڑھتے تھے، یہ وثیقہ اسکول میں وہ پڑھتے تھے، قم چلے گئے۔ اب پڑھا کہاں رہے ہیں؟ کہ لکھنؤ میں۔ میاں اپنے بارے میں بولو، کہاں پڑھا؟ کہ مدرسہ ناظمیہ میں، پھر کہ قم میں، اب کہ وثیقہ میں، یا اور بھی ٹیچر ہوں گے۔ معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ بی ایڈ کہیں سے کیا ہے، پوسٹنگ کہیں ہے، بی ٹی سی کہیں سے کیا ہے، پوسٹنگ کہیں ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹریننگ کہیں ہوتی ہے، سمجھے؟ پوسٹنگ کہیں ہوتی ہے۔ یہ 1,23,999 انبیاء، ان کو دنیا میں آ کے پڑھانا ہے تو کہیں تو ٹریننگ ہوگی۔ صلوات در محمد۔ کہیں تو ٹریننگ ہوگی۔ ان کو ٹرین کرنے کے لیے اللہ نے وہاں رسول، اسی لیے ہمارے نبی کے القاب میں ایک لقب ہے امام الانبیاء۔ صلوات در محمد۔ ہو گئی؟ یہاں تک آ گئے۔ اب ایک چیز تو ہم لوگوں نے تو بہت جھیلا ہے، یوں شاید جو ہے وہ بورڈ کے میں نہ ہوتا ہو، اسکول کے امتحان بہت ہوتا تھا۔ اب وہ ہوا پرچے بٹ گئے، اب لڑکے بگڑ گئے، صاحب امتحان نہیں دیں گے۔ کیا ہوا؟ کئی کورس کے باہر کا ہے، ہوا ہے نہیں ہوا ہے، پڑھایا نہیں گیا ہے۔ تو اس کا مطلب آج بھی یہ ہے کہ اگر کورس کے باہر کا آپ امتحان لینا چاہیں گے تو وہ درست نہیں ہے۔ اب ایک نبی کا قصہ سن لیجئے۔ وہ جانور ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہیں، تب تک ایک آدمی آتا ہے اور اس نے بڑے بڑھیا لہجے میں پڑھنا شروع کیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو وہ صاحب جو ہے وہ مزہ آ گیا۔ جناب ابراہیم نے کہا ہاں ہاں مزہ، بھائی ایک بار اور پڑھ دو یار، آدھے لے جاؤ۔ دیکھیے جہاں عشق ہوتا ہے نا وہاں دیکھا نہیں جاتا کتنا۔ میں آپ کو ایک سنا دوں، صلوات دربار سنیے۔ جہاں عشق ہوتا ہے، امام حسین سلام اللہ علیہ، سنیے، امام کے ایک فرزند کو، ایک فرزند کے جناب علی اکبری ہیں، امام سجاد اعظم ضرورت تو تھی نہیں، تو کسی صحابی نے، نام مس کر گیا ہوں میں، صحابی نے امام کے فرزند کو سورہ حمد یاد کرا دیا۔ اب صاحب جو آ کر کے انہوں نے باپ کو سنایا، یعنی امام حسین کو، الحمدللہ، اور یہ صاحب بھر دیا امام حسین نے 1000 درہم، اس زمانے کا 1000 درہم اور حلہ اور کیا کیا۔ اچھا ایک چیز اور بھی غور کی ہوگی آپ نے، کچھ لوگوں کا خرچ کریں گے یہ تکلیف ہوگی ہم کو، یہ ہر دور میں افراد رہے ہیں،
سمجھ گیا. تو جو ہے وہ اب ایک صاحب آئے کہنے لگے ارے مولا ایک الحمدللہ پہ اتنا. تو امام کا جواب میں اپنے الفاظ میں سنا دوں. حضرت فرماتے ہیں کہ جو اس نے میرے بیٹے کو دیا ہے یہ میرا 1000 درہم اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. کیوں کہ اس نے میرے بچے کو میرے محبوب کا کلام یاد کرایا ہے, میرے معشوق کا کلام. یہ تو امام کا. آج سن لیجئے عارض صاحب, آپ کو یاد ہے آپ کو قرآن کس نے پڑھایا تھا؟ بھول گئے. آپ کو سر یاد ہے کس نے پڑھایا تھا؟ تو آپ کے والد مرحوم نے مولوی صاحب کو کچھ پیسے دیے ہوں گے. تو ذرا ان سے کہیے کہ مولوی صاحب جو ابا نے آپ کو 500 روپے دیے تھے وہ ذرا دکھائیے لائیے. تو کہیں گے اے بیٹا وہ کہاں, وہ گھر ہی نہیں پہنچے, وہ تو یہیں راستے ہی میں میڈیکل کالج چوراہے پہ دوا لے لی, خربوزہ لے لیا, تربوز اسی وقت ختم ہو گیا. لیکن اگر مولوی صاحب پلٹ کے پوچھ لیں, آپ غور تو کیجئے نا کہ بیٹا اسد عباس جو تم کو ہم نے الحمدللہ یاد کرایا تھا ذرا سنانا تو آپ کا دیا ہوا ختم ہو گیا, استاد کا دیا ہوا کب تک. صلوات بر محمد. تو اس کی بات ہی اور ہوتی ہے. بہرحال تو مزہ آ گیا. جناب ابراہیم عاشق خدا جائے, مزہ آ گیا یار. ایک بار اور پڑھ دو, آدھی دے دوں گا. پڑھ دیا. ایک اور پڑھ دو, سب لے جاؤ. اس نے پھر پڑھ دیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, لے جاؤ. سب دے دیا. ہم ڈنڈا لے کے کیا کریں گے, خالی ڈنڈے کا کام کیا ہے. تو انہوں نے کہا بھیا یہ سوٹا بھی لے لو, اور چلنے لگے. کہنے لگے کہاں ابراہیم صاحب کہاں؟ کہنے لگے ہم نے سب دے دیا تم کو, یہاں بیٹھے کیا کریں گے؟ کہنے لگے ہم کو کیا ضرورت ہے تمہاری بھیڑ بکریوں کی. کہ کیوں؟ کہ ہم کوئی آدمی تھوڑی ہیں. تب کون صاحب ہیں آپ؟ لگے رے ابراہیم بھائی ہم جبریل ہیں. اور جبریل یہ سب کیا چکر تھا؟ کہ ہم آپ کا امتحان لینے آئے تھے. عشق الہی میں کہاں تک جاتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کورس کے باہر کا امتحان کیسے پڑھایا کہاں گیا کہ آپ امتحان لینے چلے آئے؟ پتا چلا عالم ارواح میں نبی نے عشق الہی کا درس دیا. یہاں صلوات در محمد. توجہ فرمائیں. وہاں نماز روزے کا میٹر ہے, روایت میں بھی ہے. امام نے بتایا کہ کیا سکھایا, کا توحید کا درس دیا, عشق الہی کا درس دیا. یہ ہو گئی بات. اب اس کے بعد آئیے ایک سوال اور. انبیاء تو سب ہو گیا, پیغمبر وہاں گئے, سب کو ٹرین کیا, سب کی ٹریننگ ہوئی, سمجھ گیا. اب سب دنیا میں آئے, اپنا اپنا کام کیا. کیا یہ جو سارے انبیاء سب کا ٹیچر ایک ہے نا؟ استاد میں کسی کا فرق نہیں ہے, لیکن کیا سب برابر ہیں؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. واٹس کرائٹیریا؟ فضیلت کا سبب کیا؟ ایگزام وہ پہلے کہہ چکا میں. کوئی پیدا ہوتے ہی رسالت کا اعلان کر رہا ہے میں کتاب کے, تو ریزن کیا ہے؟ صلوات در محمد. سبب کیا؟ اب آئیے دنیا میں آئیے. بڑی فکر لوگوں کو لگی ہے. آپ جب کہیے کہ مولا کائنات سب سے پہلے ایمان لائے تو اس میں بڑا وہ ہوتا ہے, نہیں عورتوں میں فلاں, مردوں میں فلاں, بچوں میں علی. ہم کہتے ہیں بھیا بچے تینوں ایک ساتھ تو لائے نہیں, ان تینوں میں بتاؤ کون پہلے ہے, یہ سوال ہوگا. تو مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی صحابہ کرام کی فضیلت کا معیار کیا ہے؟ کون رسول اللہ پر کتنے پہلے ایمان لایا. یہ یہاں ہے نا, یہی چیز وہاں تھی. جب قرآن اور احادیث پڑھیے گا تو وہاں بھی یہی چیز تھی کہ اب پیغمبر نبی بن کے آئے ہیں نا, تو اب سب کو اقرار کرنا ہے نبوت کا. جو جتنے پہلے عالم ارواح میں جس نے جتنے پہلے نبی کی نبوت کا اقرار کیا, تصدیق کی, وہ اتنا بڑا
نبی بنا. تو کیا عالم ارواح میں صرف انبیاء تھے؟ اب دوسرا سوال بولیے, کیا صرف انبیاء تھے؟ کہ پیغمبر نے تو خود ہی کہا کہ بھیا ہم خود اکیلے نہیں تھے, انا وعلی من نور. تو اس کا مطلب یہ کہ عالم ارواح میں انبیاء کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے. معیار کیا بنا؟ جو جتنے پہلے ہمارے نبی پر ایمان لایا وہ اتنا بڑا نبی بنا. تو اب اگر اس عالم ارواح میں کچھ ایسے لوگ مل جائیں جو انبیاء سے پہلے ایمان لے آئے, دھیرے دھیرے آ گیا میں, تو وہ انبیاء سے افضل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کا صاحب یہ معیار ہے تو ہے, لیکن یہ کیسے ثابت ہو؟ ہم نے کہا علی کے پاس آؤ گے تب نہ ثابت ہوگا. صلوات. اسی بہار میں, اسی بہار کی 15 امیر المومنین کا اپنا فرمانا ہے. فرماتے انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, وَأَخُو رسولہ, اور اس کے رسول کا بھائی ہوں, وَصِدِّيقُهُ الْأَوَّلِ, اور سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والا ہوں. کب کی بات ہے مولا؟ وہی لفظ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ. اب یہ چونکہ یہ سب مل رہا تھا اس لیے اس کو چینج کر کے کنتو نبیًا کر دیا گیا. صلوات. غور کریں کیا ہوا. امام فرماتے مولا کو کہ سب سے پہلے میں نے تصدیق کی, انی عبداللہ وَأَخُو رسولِ وَصِدِّيقُهُ الْأَوَّلِ قَدْ صَدَّقْتُهُ. ہم نے ان کی تصدیق کب کی ہے؟ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ, جب آدم جسم و روح کے. اس کے بعد فرماتے ثُمَّ إِنِّي صِدِّيقُهُ الْأَوَّلِ, اور پھر میں ہی پہلا تصدیق کرنے والا ہوں فی امتکم ہذہ, اس دنیا میں بھی. یعنی وہاں بھی میں ہی پہلے. اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو تو سنگلر اور پلورل سمجھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں, ایک بچن اور بہو بچن. اب تک مولا کیا سنگلر, میں, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ, صدقتہ, میں نے تصدیق کی. تو میں چل رہا ہے نا, تو کیا کہتے, میں ہی وہاں پہلے, میں ہی یہاں. لیکن یہاں آنے کے بعد امام نے سنگلر کو پلورل میں چینج کر دیا. اب فرماتے فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ, پس ہم ہی لوگ اول ہیں. غور کر رہے ہیں آپ, ہم ہی لوگ آخر ہیں. اس کا مطلب کہ اس عالم ارواح میں خالی علی نے پہلے تصدیق نہیں کی, علی کے ساتھ فاطمہ بھی ہے, حسن بھی ہے, حسین بھی ہے, بقیہ ائمہ بھی ہے. تو جب انہوں نے انبیاء سے پہلے تصدیق کی تو انبیاء سے افضل ہوں گے کہ نہیں؟ صلوات در محمد. کیا تو یہاں تک آپ آئے. تو اب یہ ائمہ, دیکھیں رسول اللہ, یہ بیوقوفی کی بات ہے صاحب, رسول اللہ تو معیار ہی ہے, ان کو کیوں لے کے آتے ہو؟ وہی تو بیس ہے ساری فضیلتوں کا, تو ان کو چھوڑ کے بات ہوگی نا. تو اب رسول اللہ تو ہو گئے معیار. اس اعتبار سے اب رسول اللہ کے بعد بچے کتنے لوگ؟ 13. یہ 13 کے 13 مولا کے اس فقرے کے مطابق عالم ارواح میں سارے انبیاء سے پہلے تصدیق کی نبوت کی کہ نہیں کی؟ تو یہ 13 کے 13 بولیے افضل ہوئے, انبیاء سے نہیں ہوئے. تو یہ تو انبیاء سے ہو گیا. اب آپس میں بتائیے, صلوات درما, انبیاء کے مقابلے میں تو ہو گیا. یہ 13 کے 13 سارے انبیاء سے بولیے افضل ہیں. آپس میں تو ایک حدیث بڑی مشہور ہے, اولنا محمد, اوسطنا محمد, وکلنا محمد. تو اس سے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ صاحب سب برابر ہیں. لیکن ایک حدیث آ کے پھنسا دے گی کہ کیسے برابر ہیں. وہ مشہور ہے کہ پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے, آپ کا نام بھول گیا ہوں, پہچانتا تو خوب ہے. ندیم بھائی جو ہے وہ سباسد ہو گئے محلے کے, جیت گئے. تو اب جو ہے وہ ایک پرمان پتر لکھوانا ہے, تو ندیم صاحب کے پاس گئے. ٹھیک ہے, ان کے ابا کو ضرورت پڑ جائے تو
تو یہ پرمانت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ابا کے بھی سبھاسد ہیں یہ، سمجھے آپ؟ ایک آدمی پرائم منسٹر ہو جائے تو اپنے باپ کا بھی پرائم منسٹر ہے، دنیا کا حال ہے۔ اب نبی نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس جنت میں علی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کیا معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ علی کے بھی سردار ہیں؟ جواب، آدھی حدیث پڑھو گے تو یہی مصیبت آئے گی۔ ہم نے کہا تب، کہا پوری پڑھو، آپ نے دوہرا دیا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے ماں باپ ان سے بھی بہتر ہیں۔ صلوات دربار دکھ رہا ہے کیسے؟ تو پہلے نمبر پر یہ 13 کے 13 سارے انبیاء سے افضل، اب اس کے بعد امیر المومنین اور جناب فاطمہ ہے نا، بقیہ 11 اماموں سے افضل، اب بچے صرف 2 لوگ، صلوات در محمد۔ تو دیکھیے ولایت ولایت ہے، سمجھے؟ ساری عظمتوں کے باوجود صدیقہ طاہرہ کے امیر المومنین کو حق ولایت حاصل ہے۔ ایک حدیث سنا دوں، بڑے غضب کی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی عورت مر جائے، اس کا شوہر اس سے راضی ہو، تو شوہر کا راضی ہونا اس کی نجات کے لیے انف ہے، یہ روایت ہے۔ چنانچہ جب بی بی کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی حضرت صدیقہ طاہرہ کی، جنازے پر کھڑے ہو کے مولا نے کہا ہے پالنے والے میں فاطمہ سے راضی ہوں۔ تو ایک تو وہ ولایت ہوئی۔ تو اب میں بحث ہی نہیں کر رہا ہوں اب ان دونوں کے درمیان، افضل کون کی بحث نہیں ہے، لیکن فاطمہ کون اب بھی باقی ہے، سنیے صلوات در محمد۔ جو فرما رہا ہے لولا علی، بولیے، لما کانا کفو لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ آدم سے لے کے قیامت تک، کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ لڑکے کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، دنیا بھر کی تحقیق کرتے ہیں، خاندان کیسا ہے، خون کیسا ہے، ہڈی کیسی ہے، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ تو کیا معاذ اللہ رسول اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی کفو نہیں تھا فاطمہ، مطلب کسی کا ہڈی نہیں ٹھیک تھی، کوئی نجیب الطرفین تھا ہی نہیں؟ کہ تو بظاہر تو بڑا اچھا لگے گا، لیکن ڈیپ میں جائیے گا تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں خاندان بنی ہاشم کو؟ کوئی ہے ہی نہیں ڈھنگ کا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں۔ اب 5 منٹ اور سن لیجیے، جلدی سے آگے بڑھ جاتا ہوں، صلوات بر محمد۔ واٹس ڈیفینیشن آف معجزہ؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کو معجزہ نہیں کہتے۔ کوئی چیز معجزہ ہو گیا، ایک لفظ ہے معجزہ، ایک ہے کرامت۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کی جو ڈیفینیشن ہم لوگوں کو پڑھائی گئی ہے، میں اس کو اپنے لفظ میں آپ کو سناؤں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کا نمائندہ اپنے عہدے کے ثبوت میں، یہ دماغ میں رہے، اپنے عہدے کے ثبوت میں پیش کرے کہ خارجۃ عن طوق البشر، جو عام پبلک کے بس سے باہر ہو، اس کو کہتے ہیں کیا؟ معجزہ۔ تو یہ ہو گیا کیا معجزہ؟ معجزے کی ڈیفینیشن ہی یہی ہوئی کہ عام پبلک سے بس سے باہر۔ لیکن ہمارے بس سے تو باہر ہے، لیکن جب معجزات کو آپس میں دیکھا جائے گا تو کیا سارے معجزات ایک جیسے ہیں؟ پیغمبر کے ہاتھوں پر سنگریزے کلمہ پڑھتے تھے، معجزہ ہے۔ رسول اللہ نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ تو یہ سارے معجزات انسان کے اوپر ہیں، لیکن آپس میں کیا سب برابر ہیں؟
भाई कहाँ डूबा हुआ सूरज पलटना, कहाँ संग्रेजे कलमा पढ़ लेना, दोनों का बराबर। और अगर अब भी आप मुसिर हैं बराबर पर तो सलवात पढ़िए, सुनी लीजिए फिर। कहने लगे यार चलो फातिमा का इम्तिहान लिया जाए। आ गए दरवाजे पे, दक्कुल बाब किया। अच्छा, इन लोगों को पता है कि कब दरवाजे पे किसको जाना है। हाँ, ये पता है। जब ये लोग मौला के चक्कर में आए तो मौला को नहीं जाने दिया, खुद तशरीफ ले गई। आज इनके लिए आए हैं, फिजा आ गई। मतलब इनको पता है कि कब किसको जाना है। कहिए का मिलना था, काम था, कुछ काम से बताइए, वो तो नहीं आ सकेंगी। तो कहने लगे नहीं उन्हीं से काम है। कहा तो वो तो ना मिल पाएंगी। कहा तो जा रहे हैं, कहा जाइए। अब ये पलटे तो कहने लगी कि जाओ मगर वो संग्रेजे देते जाओ। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब आदमी को ताज्जुब होता है तो कैसे करता है, एक फितरी बात है। तो पहले तो इनकी आंख निकल आई होगी। खैर पलटे दिया, जैसे ही हाथ में आए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का, इतना क्या उठा के फेंक दिया, जवाहिरात में तब्दील हो गए। फरमाने लगे पहले कनीज को पहचान लो, फिर बीबी को पहचानने की कोशिश। लेकिन क्या ये काम फिजा कर सकती हैं चांद के 2 टुकड़े? सूरज है ना, तो मोजिजात हैं, मगर मोजिजात हमसे सब बुलंद है। आपस में जो देखा जाएगा तो कुछ बुलंद, कुछ उससे बुलंद, कुछ मोजिजात की आगा 2 किस्में हैं। एक है वक्ती और एक है दायमी। चांद का 2 टुकड़े हो ना, वक्ती हुआ, खत्म हो गया। सूरज पलटा, बात खत्म हो गई। संग्रेजों ने कलमा पढ़ लिया, खत्म हो गया मामला। ये वक्ती मोजिजा। एक मोजिजा है रसूलुल्लाह का जिल्ले भाई, दायमी, आज तक है। क्या नाम है उस मोजिजे का? कुरान। एक एक लफ्ज मोजिजा, एक एक हर्फ मोजिजा। अब कुरान पे बात चलेगी फिर बिला वजह के, मगर ये सबको अकीदा है ना सबका। एक एक आयत जबर जेर कुरान मजीद का, बोलिए। लेकिन क्या कुरान की सारी आयतों का एजाज बराबर है? मौलाना वसी हसन साहब मरने लगे, एक तो बड़ी जबरदस्त सुर्खी लगा देंगे। अभी आ गया एक, वसी हसन साहब मर गए। अच्छा, वो एक मिसाल दे रहे थे, भाई साहब ने वही सुर्खी लगा दी। अब मेरे पास हुआ वसी साहब आजम का मैं बोल रहा हूँ भैया, मर नहीं गया हूँ। सलावत पर मोहम्मद। तो अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए क्या क्या आदमी कर लेता है। तो अब चलिए इसको भी लगा देंगे, क्या करना है। तो वसी हसन साहब मरने लगे, मर गए नहीं, अभी क्या है, वसी हसन साहब मरने लगे। तो अब सबके बच्चे परेशान होते हैं। तो वो जो है वो लड़का हमारा कहने लगा, जरगाम भाई अब्बा की हालत बहुत ख़राब, इतना कुछ पढ़ दिए सिराने सुरे। ये गए, इनको कुछ समझ में, माजरत जो है तौहीन मकसूद नहीं है, ये गए सिराने बैठ गए, कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब। हाँ समझा, हमारे लड़के ने पकड़ा, कब तशरीफ ले जाइए। तो यही मौका है पढ़ने का। देखिए हर सूरा एजाज वाला, हर आयत में एजाज है, मगर क्या तब्बत यदा और अल्हम्दुलिल्लाह का एजाज एक है? क्या सूरह यासीन और तब्बत यदा का एजाज? तो इसका मतलब कुरान मोजिजा है। हर आयत आपसे बुलंद है, हमसे बुलंद। लेकिन आपस में देखा जाएगा तो एक जैसी ने, कुछ बुलंद, कुछ उससे बुलंद, कुछ उससे बुलंद। कुरान के बाद जस्ट लाइक अ कुरान, हाज़ुर से नहजुल। तो जब कुरान की आयतें एक जैसी नहीं हैं तो नहजुल बलागा के खुतबात हमसे सब बुलंद हैं, बट आपस में देखा जाएगा तो कुछ बुलंद है, कुछ उससे बुलंद है, कुछ उससे बुलंद है। उसकी मिसाल है अतहर साहब मरहूम, अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनकी सारी मजलिसें हम लोगों से कहीं ऊपर हैं। लेकिन जब आपस में देखा जाएगा बम्बई के अशरे को, तो 2 मुहर्रम वाले का और अंदाज है, 6 मुहर्रम का और अंदाज है, 8 का और अंदाज है। तो यही हाल वहाँ भी है।
اب اس مقدمے کے بعد سنیے آپ، نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے امیر سلام اللہ علیہ کا، جس کے لیے الگ الگ بزرگوں کے الگ الگ بیانات، انگریزی آتی کیا کہ ریمارکس ہیں نا، جس میں مرحوم کلینی، شیخ ابو جعفر کلینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ ایسا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو چھوڑ کے ساری دنیا کے فصیح و بلیغ لوگ مل کے جواب لانا چاہیں امپاسبل. یہ شیخ ابو جعفر کلینی رحمت اللہ علیہ کا ہوا. مرحوم صدر المتعلہین ملا صدرہ، انہوں نے ان کی بات کاٹ دی، کہا انبیاء اولیاء کو انکلیوڈ کرو، الگ کیوں کرتے ہو؟ یہ سب مل کے چاہیں تو اس خطبے کا جواب نہیں لا سکتے. یہ خطبہ نہج البلاغہ میں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. یار کیا ہے اس خطبے میں؟ تو اب پتہ چلا کہ یہ خطبہ وہ ہے جس میں مولا نے دنیا کی خلقت کو بیان کیا ہے. سنا ہے نا؟ سنا ہے نا؟ جس کے لیے انگریزوں کا کہنا یہ ہے کہ یا تو اس آدمی نے بنایا ہے یا ان کے سامنے بنا ہے. صلوات پر سنیے آپ کہاں. بٹ ایک ڈفرنس ہے. جو لوگ نہج البلاغہ سے تعلق رکھتے ہیں عموماً امیر سلام اللہ علیہ کا کلام مقفع ہوتا ہے، مسجع ہوتا ہے، لیکن یہ خطبہ جس کی اتنی تعریف ہے اس میں وہ قافیہ پیمائی نہیں ہے، وہ سجع نہیں ہے. میٹر ہی ایسا ہے کہ کوئی آدمی بول نہیں سکتا، آپ قافیہ ڈھونڈ رہے ہیں. تیسرا سوال، یہ خطبہ کب کا ہے؟ اچھا صاحب دیکھیے، چاہے اپنا شاگرد ہو چاہے اپنا جگری دوست، جب آپ سے آگے جانے لگے گا تو کہیں نہ کہیں اندر سے گڑبڑ شروع ہو جائے گی، اور اسی پر کنٹرول ہی اصل ہے، نفس کا کنٹرول. صلوات اور محمد. ابھی ہیں یہ مجلس بیٹھ کے پڑھنے لگے اور چھت اڑنے لگے. وسیع صاحب کی شکل دیکھیے، اگر شکل ٹھیک ہے تب تو صحیح ہے اندر، لیکن اگر چہرہ بدل گیا تو ابھی وسیع صاحب کو اصلاح کی ہوا یہی. تو یہ رضا امام صاحب جو ہیں، زرغام صاحب، 1 سال ہم نہیں آ پائے تو انہوں نے پڑھ دی اس مجلس کو. ارے صاحب کیا ہنگامہ ہو گیا، کیا مجلس ہے، کیا ہمیں اتنی تعریف کی کہ میں نے کہا کیا پڑھ دیا اس آدمی نے. ہم تو جو ہے وہ 10 کتابیں ڈھونڈ ڈالی، کچھ ہم کو ملے ہی نہیں، یہ کیا پڑھ دیا اس نے. تو لنک منگوایا، سنا. تو جس نے لنک بھیجا تھا سمجھا، اس نے کہا سنا مولوی صاحب؟ میں نے کہا ہاں. اب بولیے ایسی پڑھ لیجیے گا؟ میں نے کہا نہ. کیوں؟ میں نے کہا جو اس میں پڑھا ہے نا، اب وہ کارلائل کیا کہتا ہے، جارج جرداق کیا کہتا ہے، روسی فلسفی کیا کہتا ہے، جرمن والے کیا کہتے ہیں، صاحب میں ایک لفظ انگریزی پڑھ نہیں سکتا تو میں ان کے اقوال کیا یاد کروں گا. اور پھر صاحب عربی میں ان کا کلام، اور صاحب وہ میر انیس کے 50 بند، تو میں بھیا نہیں کر پاؤں گا. تو ان کے جیسی اب مجلس کون پڑھ پائے گا؟ جس کا علم ان کے جیسا ہو. سمجھ میں آیا؟ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا نا صدر الملا صدرہ کا کہ انبیاء بھی جواب نہیں لا سکتے. اس کا جواب یہی ہے کہ کسی کا علم علی کے برابر ہے ہی نہیں ہے تو کوئی جواب. لیکن اس میں ایک ڈفرنس ہے. اب میں نے سن لیا تو اگلے سال میں نے کہا دیکھیے ڈاکٹر صاحب اگلے سال گڑبڑ نہیں ہوگی، ضرور آؤں گا. اور دل میں ہے کہ نہ تم سے بڑھیا پڑھا بیٹا تو میرا نام بھی جو ہے گرو ہوتا ہے. خیر صاحب، تو ہمارے ہاں فیض آباد میں ایک عباس صاحب ہیں، سبزی منڈی والے، کیا غضب کی انگریزی اس آدمی کی ہے صاحب. مجلس بھی پڑھتے ہیں. میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا یہ سن لیجئے. کہنے لگے یہ تو رضا امام ہے. میں نے جی مگر بے عزت کر کے رکھ دیا اس نے ہم کو. کہنے لگا وسیع بھائی ٹینشن لیجئے، میں تیار کر کے دیتا ہوں. وہ بیچارے لگے رہے، پورا تیار کر کے انہوں نے ہم کو دے دیا. سال بھر رٹا، سمجھ گیا. پھر ان سے دوا ہوا لیا. خاور نواب صاحب کے ہاں سے جو ہے وہ حافظے کی وہ لیا، دماغین وماغین رٹ کے آئے. ان سے بڑھیا تقریر میں نے دوسرے سال کر دی. مگر یہ کمال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے ایک تقریر موجود تھی، اور کر رہا، اس کو دیکھ کے آپ تیار کر لیے سال بھر محنت کر کے. تو بعد والا اگر کوئی تقریر کرتا ہے
تو کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جس خطبے کی اتنی تعریف ہو رہی ہے اور اس میں یہ بیان ہوا ہے, یہ خطبہ ہے کب کا؟ سوال یہ ہے کہ مسجد کوفہ, مسجد کوفہ مطلب, اب عقل لگائیے, کم سے کم 25 سال آفٹر وفات پیغمبر. کوفے کی بات ہے نا, 25, 26, 27 جو بھی مان لیجیے, رسول اللہ کی وفات کے کم سے کم 25 سال کے بعد مولا کی, بولیے, یہ تقریر ہے. اس کے بعد اگر کوئی تقریر اس سے بہتر بھی کر دے تو اس کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. ایک چیز موجود تھی, دیکھ کے تیار کر لیا آپ نے. وہ خطبہ جس کی اتنی تعریف ہے, وہ خطبہ کب دیا مولا نے؟ رسول اللہ کی وفات کے 25 برس کے بعد. اور ادھر پیغمبر کی وفات ہوئی, وفات کے چند ہی دنوں کے بعد بی بی نے سر پہ ردا ڈالی, مسجد نبوی میں آئیں. جس موضوع پر تقریر 25 سال کے بعد ہونے والی ہے, اسی موضوع پر مسجد نبوی میں 25 برس پہلے علی سے فاطمہ نے تقریر کر دی. صلوات درمان, غور کر رہے کیا ہوا؟ اور ابھی طے کیا ہوا؟ وہی کر سکتا ہے جس کا علم. اب سمجھے نبی نے کیا کہا, لولا علی لما کان کفو لفاطمہ, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا. آدم سے لے کے قیامت تک کیا طے ہوا؟ یعنی اب فاطمہ کے علم کے برابر سوائے علی کے نہ آدم کا علم ہے, نہ نوح کا علم ہے, نہ ابراہیم کا علم. صلوات در محمد. ایک اور صلوات در محمد. ایک چیز یہ ہو گئی. تو اب کفو ہیں یعنی علم میں, فضیلت میں, ہے نا. تو اب جو چیزیں علی علیہ السلام کے لیے ثابت, وہ ساری فضیلتیں, بولیے, ایک ڈفرنس کے ساتھ. صلوات در محمد. دیکھیں پھر میں کہوں گا جناب فاطمہ پر علی کو ولایت حاصل ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. میرے اس بیان سے آپ اس کو دوسرا رخ نہ دیجئے گا, بٹ یہ ڈفرنس پہ غور کیجئے. صلوات در محمد. بس تمام کیا. وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ, فقط کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. رسول اللہ, یہ کسی کے تم مردم باپ واپ نہیں ہیں, یہ بس رسول ہیں. تو قرآن نے رسول اللہ کے لیے کیا کہا؟ ان سے رشتہ داری مت جوڑو, یہ کیا ہے؟ بس رسول ہے. اور اب قرآن یہ کہتا ہے اور نبی کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا جز ہے. تو کاہے کا جز ہے؟ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسول کے. تو جز کاہے کا ہوئی؟ رسالت کا. رسالت کو جز کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ عام طور پہ ہمارے بزرگ پڑھتے بھی ہیں شریک کار رسالت. تو کیا ضرورت ہے, ان کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ صلوات در محمد. اور کیجئے. تو دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے تھیوری اور ایک ہے پریکٹیکل. تو تھیوری یہ ہے کہ پیغمبر ممبر بیان کر رہے ہیں, سارے مرد سن لیں, پردہ لگا ہے, عورتیں بھی سن رہی ہیں, اور باقاعدہ اس وقت مسجد میں عورتیں آتی تھیں. ایک دن اس کو سن لیے, ایک دن جو ہے رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے اور اسپیڈ بڑھ گئی. سبحان ربی العظیم و بحمدہ سمع اللہ علیہ سبحان ربی العلیٰ, بہت اسپیڈ سے پیغمبر نے نماز ختم کر دی. اصحاب کو تعجب ہوا, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ خیریت, تو آج بڑی رفتار سے نماز کا. کیوں؟ پردے کے پیچھے سے تم کو بچے کے رونے کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی. تو اس کا مطلب کیا؟ یعنی عورتیں بھی مسجد میں. تو پیغمبر جو فرما رہے ہیں وہ مرد بھی سن رہے ہیں. وہ تو جہاں تک جو ہے اقوال کی بات ہے, احادیث کی بات ہے, تھیوری کی بات, سب نے سن لیا. لیکن جب عمل کی بات آئے گی تو خالی کہنے سے تو کام چلے گا نہیں.
कैसे किया जाए वो तो बताइए। तो रसूलुल्लाह ने प्रैक्टिकल करके दिखलाया। सल्लू, ये बाकायदा हदीस है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझको देख रहे हो पढ़ते हुए। तो अमल कर कर के दिखलाया। तो पैगंबर जहाँ मुश्तरक है वो बता देंगे, लेकिन जहाँ डिफरेंस हो जाएगा कि मर्दों का अमल यूं होगा औरतों का, तो अब रसूलुल्लाह मर्दों के लिए तो नमूने अमल बन जाएंगे, औरतों के लिए अब यहाँ ज़रूरत ईजाद की माँ है। अब यहाँ ज़रूरत है कि एक नमूने अमल औरतों के लिए भी हो। पैगंबर तो हैं ही हैं, तो अब जनाब फातिमा क्या ठहरी? औरतों का नमूने अमल। अब यहाँ से वो भी कंफर्म हो जाएगा कि जो कहती है कुल्लमा दखलत अलैहि फातिमा कामा अलैहा रसूलुल्लाह, जब कभी पैगंबर के पास आती थी नबी खड़े हो जाते थे। बेटी के लिए नहीं, फजीलत की बुनियाद पे नहीं, वरना तो अली के लिए क्यों नहीं खड़े होते थे भाई? अगर फजीलत बेस है तो 2014 से पहले हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? मनमोहन साहब। उस वक्त उनकी क्या एज रही होगी, कोई बता पाएगा? और 70 प्लस थे, तो 35-40 का तो उनका बेटा ही रहा होगा उस वक्त। अब पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, जिनको ज़रूरत पड़ती है वही रख लेते हैं, समझ गए आप? जैसे हम लोग दवा नहीं याद होती, डॉक्टरों को सब याद हो जाती, वही हाल इसका है। तो उस ज़माने में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए थे, मनमोहन साहब के ज़माने में, जो नौजवान लड़का 30-35 साल की एज रही होगी, याद है? मनमोहन साहब खड़े हो गए, क्या आप एतराज़ करेंगे कि 1 अरब जो है वो पब्लिक का प्राइम मिनिस्टर 30-32 साल के लड़के के लिए खड़ा हो गया? तो कहेंगे यार मसला छोटे बड़े का नहीं है, मैं एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ, वो भी एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। तो एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा हो गया। अब समझे अली के लिए क्यों नहीं खड़े होते थे, और फातिमा आती तो खड़े हो जाते थे। मसला फातिमा का नहीं है, मर्दों का नमूने अमल औरतों के नमूने अमल के सामने खड़ा हो जाए। सलावत बर मोहम्मद। यहाँ तक आ गए आप? तो ये है शरीके, बोलिए। देखिए फिर मैं कह दूंगा, मेरी गुफ्तगू का आप जो मतलब निकालेंगे वो आप जिम्मेदार हैं। मैं पहले नंबर पर पूरी कायनात में अपना अकीदा सुना दूँ रसूलुल्लाह, दूसरे नंबर पर अमीरुल मोमिनीन, उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ ताहिरा। ये मेरा अकीदा। अब आप मेरी मजलिस से क्या नतीजा निकालते हैं उसका जवाब खुद दीजिएगा, मुझसे मतलब नहीं है। लेकिन एक और मेरा मकसद भी ये नहीं है कि मैं किसी को कम या ज़्यादा कहूँ, लेकिन अगर किसी की कोई नुमाया चीज़ है तो सिर्फ उस नुमाया चीज़ को बयान करना मकसद है, अफजल व मफसूल बयान करना मकसद नहीं है। सलवात पर मोहम्मद। तो जनाब फातिमा क्या हुई सर? शरीके कार रिसालत। अली क्या है? सारी अजमतों के बावजूद, फातिमा पर हक विलायत रखने के बावजूद, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह क्या है? खलीफा बिला फसल, है ना? खलीफा किससे बना है? खल्फ। खल्फ माने पीछे, उसी से बना खलीफा। खलीफा यानी पीछे आने वाला, बाद में किसी की औलाद नालायक निकल जाती तो क्या कहते हैं उसको? नाखलफ, है ना? पीछे आने वाला। तो अमीरुल मोमिनीन क्या है? खलीफा। तो जब ये सीट खाली होगी तब ना खलीफा बैठेगा। तो जब रसूलुल्लाह इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे तब ना उस मसनद पर अमीरुल मोमिनीन बैठेंगे। तो अली क्या है? खलीफा बिला फसल। फातिमा क्या है? शरीके कारे। तो अब जुमला कह दें अगर गुस्ताखी ना हो, अली जो कुछ है नबी के बाद है, फातिमा जो कुछ है नबी के साथ है। सलावत बर मोहम्मद। और अब इस पूरे 50 मिनट के बाद एक फितरत और है। अरे साहब मैं जोड़ो, हमारे अब्बा खुद ही हैं, जिसके माँ बाप खुद वजनदार होते हैं वो दूसरों को बहुत, हमारे अब्बा तुमसे अफजल
ہماری اماں خود ہی تو جو ہے وہ اماں سے بڑی ہیں، تو ہم کسی کو اور کیوں اماں کہنے لگے؟ اتنی عظیم بی بی کے بچے معصوم ہوتے ہوئے اگر کسی بی بی کو ماں کہہ دے، صلوات در محمد، بس یہ 1 منٹ کے بعد اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماں میں کچھ تو ہے، معصومہ نہ صحیح. حالانکہ اس سے 2 سال پہلے پورا بیان کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ نسب جا کے ملتا وہیں ہے حضرت ابراہیم تک جا کر کے، لیکن پھر بھی بہرحال یہ وہ سلسلہ نہیں ہے عبداللہ اور ابو طالب والا. اس کے باوجود کیا شخصیت تھی کہ معصوم ہونے کے باوجود، امام ہونے کے باوجود ہمیشہ ماں کہا. اور اس ماں کا بھی عجب کردار ہے. دیکھیے جب ماں کہا ہے نا، اللہ اکبر. بس 2-4 جملے سن لیجئے مصائب کے اور ختم دعا. روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا تو اچھا دیکھیے، کچھ میں نے کہا نا کہ اپنی محنت سے کم ہوتا ہے، اس کی تائید کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے. تو ایک طالب علم تھے ہمارے یہاں وسیقہ، گوہر کو جانتے ہو نا، تو گوہر کا چچیرا بھائی پڑھتا تھا عباس حیدر. تو اس کے والد جو ہے وہ مدینے میں وہ ڈرائیور تھے ایک مولانا صاحب کے یہاں، آغا سیستانی کے وکیل کون قحطانی کر کے، خیر اب تو بیچارے چھوٹ گئے، اللہ ان کو طول عمر عطا کرے. تو ان کے مرنے کے بعد مومن آدمی تھے، تو انہوں نے کہا بھائی کوئی لڑکا وڑکا ہو تو بھیج دو. تو یہ بچہ ہمارے یہاں پڑھ رہا تھا وسیقہ میں، خرچ ورچ تو تھا ہی، تو وہ چلا گیا. اور وہ رہتے 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 وہ ان کا سب کچھ ہو گیا. وہ تجوری کی بھی چابی اس کے پاس ہے، اور مدرسہ بھی دیکھ رہا ہے. ہم لوگ 2013 میں گئے حج کے لیے، تو اس نے کہا کہ اگر شیعہ جماعت سے پڑھنا چاہتے ہو چلیے. تو ہم جاتے تھے، ہم لوگ وہاں نماز پڑھتے. تو اس نے پہچنوایا آغا قحطانی سے، کیا نام تھا، کہ یہ ہمارے استاد ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں. تو انہوں نے بیچاروں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہا یہ چابی لو، اور کتنے دن ہیں آپ لوگ؟ 1 ہفتہ. 1 ہفتہ تمہاری چھٹی، اور یہ اپنے استادوں کو لے جاؤ، پورا مدینہ ٹہلاؤ. تو ہمارے یہاں بڑے گاؤں شاہ گنج کے پاس 8 ربیع الاول کی اماری ہوتی ہے. تو اس میں 1 سال ہم نے آخری والی بھی کبھی کبھی کرنا پڑی ہے. تو اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ امام سجاد علیہ السلام نے مدینے میں داخل ہونے کے بجائے مدینے کے پہلے قافلہ روک دیا تھا، اور بشیر سے کہا جاؤ. تو وہ لڑکا اتفاق سے تھا اس مجلس میں. جو ہم لوگ مدینے پہنچے تو کہنے لگے وزیر بھائی وہ پڑھتے ہیں آپ؟ میں نے کہا، کہنے چلیے آپ کو وہ جگہ دکھلائیں. اب تو وہ بیچ میں آ گئی ہے شہر کے. تو خیر اللہ کا کرم ہے، شرف ہے زیارت کی اس جگہ کی. ہوا کیا کہ مدینے کے باہر امام سجاد علیہ السلام نے قافلے کو روک دیا. بشیر کو بلایا، بشر ابن حزلم کو بلایا، کہنے لگے کہ تمہارا باپ شاعر تھا؟ تو بشیر نے کہا جی. دیکھیے شعراء کی بھی عظمت اسی سے اندازہ ہوگی، اور کسی کو نہیں کہا اے بشیر یہاں جی تمہارا باپ شاعر تھا؟ کہا جی مولا. تو تم بھی کچھ شعر ویر کہہ لیتے ہو؟ کہا جی کہہ لیتا ہوں. کہا تو ہم لوگ یہاں رکے، جاؤ مدینے والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع دے دو. تو بشیر یہ کہتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے، یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین فاتمعی مدرارو. اے مدینے والو، اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، حسین قتل کے. یہ دیکھو میری آنکھ سے. تو کہتے ہیں نا کہ جو روایت کے بزرگوں کے الفاظ ہیں کہ بشیر کے ان اشعار کو سن کے ایسا مدینے والے بلبلا کے نکلے کہ لگ رہا تھا کہ امام حسین آج شہید ہوئے. اور پھر بشیر نے سب کو وہ باہر مدینے کے امام کا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. خیر بشیر کہتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے مدینے میں تنہا رہ گیا ہوں. اتنے میں دیکھا کہ ایک خاتون، آپ کو یہی لانا تھا نا، یہ ہے ماں، چلی آ رہی ہے. تو کسی نے کہا بشیر بہت ہوش میں رہ کے بات کرنا، سمجھ یہ جو آ رہی ہیں 4 بیٹے ان کے کربلا میں قتل ہوئے ہیں. یہ عباس کی ماں ہے، یہ علی کی زوجہ ہیں،
ذرا سنبھل کے. اب یہاں جو بزرگ ہمارے فرماتے ہیں آئیں پہلا سوال. بشیر جی کیا خبر لایا ہے تو حسین کی؟ دیکھیے بشیر بھی سمجھ رہے تھے, یعنی اتنی شہرت رہی ہوگی تبھی تو بشیر سمجھ رہے تھے کہ امام حسین کی شہادت ان کو بتانا ٹھیک نہیں ہے. تو بشیر کہتے ہیں میں نے ایک بیٹے کا نام لیا, آپ کا بیٹا کہا بشیر حسین کی بتا. میں نے ایک اور نام لے لیا, بشیر حسین کی بتاؤ. میں نے ایک اور نام لے لیا. کہنے لگے جب ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور پھر پوچھا حسین کی بتاؤ, تو میں نے کہا آپ کی عباس کا نام لے لو تو شاید ہم کو پھر امام حسین کے لیے بتانا نہ پڑے. بشیر حسین کی کیا خبر ہے؟ تو میں نے کہا بی بی آپ کا تو بیٹے عباس بھی مار دیے گئے. بشیر کے دماغ میں تھا کہ اب بے چین ہو جائیں گی, لیکن تاریخ کا جملہ سنیے. ہاں بلا وجہ تھوڑی حسن حسین جیسے امام ماں کہتے تھے. بشیر حسین کی کیا خبر ہے؟ بی بی آپ کا بیٹا عباس میں, کہا حسین کی بتاؤ. آپ کا بیٹا عباس بھی مار دیا گیا. یہاں پہ جو جملہ کہا جاتا ہے فرماتی ہے بشیر ولدی وما تحت الخضراء فداء لأبی عبداللہ. میرے بیٹے کیا جو کچھ آسمان کے نیچے سب حسین پہ قربان. بتا حسین کی کیا خبر لایا ہے؟ تب بشیر کو بتانا پڑا. بہرحال اب وہ کیا ہوا ابھی آ رہا ہوں. بشیر کہتے ہیں کہ اتنے میں مدینہ تقریباً خالی ہو گیا. میں بڑی مشکل سے مجمع کو چیرتا پھاڑتا امام تک پہنچا. اب اس کے بعد بشیر کہتے ہیں امام حسین کے جو بھائی تھے محمد, وہ شاید نہیں تھے یا کیا تھے. اگر آپ نے وہ دیکھا ہوگا مختار نامہ, مختار نامے میں محمد حنفیہ کا پیر ٹوٹا ہوا دیکھا ہے نا, شاید یہ وہی کیس ہو. تو کہتے ہیں کہ وہ کہیں تھے, ان کو جہاں اطلاع ملی وہ وہیں سے گھوڑا دوڑا دیا. امام نے کیا کیا تھا کہ سیاہ پرچم لگوا دیے تھے جہاں رکے تھے. ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے. اب ادھر محمد حنفیہ گھوڑا دوڑاتے چلے آ رہے ہیں, دور سے خالی سیاہ پرچم دیکھا. عجیب کیفیت, گھوڑا دوڑ رہا ہے, محمد حنفیہ گر پڑے. تو کسی نے جا کے کہا کہ امام سے چچا کی خبر لیجئے. امام آئے, چچا کا سر زانوؤں پہ رکھا. تھوڑی دیر میں جو ہوش آیا, آنکھ کھولی تو کہنے لگے کہ اینا اخی اینا خلیفۃ ابی. بیٹا میرا بھائی کہاں ہے, میرے بھائی کا جانشین کہاں ہے؟ فرمایا یا اماں جئتک یتیمن, چچا ہم یتیم ہو کے آئے ہیں. بہرحال اس کے بعد جو روایت کہتی ہے باہر ایک کرسی رکھی. یہ پہلی مجلس ہے جو مدینے کے باہر ہو رہی ہے. پبلک بیٹھ گئی مدینے کی. ایک دن میں کیا کیا بیان کر دیں اور کتنا آخر میں امام نے فرمایا مدینے والو میں کہاں تک بیان کروں گا اور تم لوگ کہاں تک سنو گے. اتنا سن لو کہ نبی نے جو ہماری محبت کے لیے حدیثیں کہی ہیں, اگر اس کے بجائے ہم پر دشمنی کے لیے کہتے تب بھی یزیدی اتنا نہیں کرتے جتنا ان لوگوں نے کیا ہے. اب یہ قافلہ مدینے میں داخل ہو رہا ہے. جناب ام کلثوم کی وشعر مشہور ہے, مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا. بہرحال یہ لوگ مدینے میں بولیے تمام کیا میں نے داخل ہوئے کہ اتنے میں کسی نے آ کے کہا زینب ام البنین آ رہی ہے. بس تمام کیا میں نے. اب وہ کیا منظر رہا ہوگا ہر آدمی تصور کر سکتا ہے. پہلے تو لپٹ گئی ام البنین سے, کتنی تک گریہ کیا, کیسے گریہ کیا وہ آپ خود تصور کیجئے. آگے جو روایت کہتی ہے کہ جب خوب رو چکی گریہ کر چکی تو اب جناب زینب نے کہا اماں
میں تمہارے لیے سوغات لے کے آئی ہوں. یہ کون سا سفر ہے کہ اس میں سوغات لے کے؟ روایت کہتی ہے کہ اتنے میں جناب زینب نے عباس کی خون آلود سے پر نکالی، فرمایا اماں تمہارے لیے سوغات لے کے پورے. اچھا اس کے بعد جب سب ہو گیا بقیہ آتی تھی. روایت کہتی ہے 4 قبریں بناتی تھی اپنے بیٹوں کے نام سے، سب مٹا دیتے. تمہاری ماں تو زندہ ہے. پھر 5ویں قبر بناتی تھی امام کی اور فرماتی تھی میں اس کا ماتم کروں. کبھی اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا. ہاں بس ایک کلام ملتا ہے، کبھی کبھی عباس کو یاد کرتی تھی اور یہ کہتی تھی یا لیت کما اخبروا بان العباس قطیع الیمین. کاش یہ خبر سچی نہ ہوتی کہ لوگ کہتے ہیں میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے. پھر کہتے ہیں بیٹا اگر تیرے بازو قلم نہ ہوتے فما دنا بن کا حد، تو اے بیٹا پھر تیرے قریب کوئی نہیں آ سکتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات نظر جناب ام المؤمنین میں شرکت فرمائیں. معمول بنی نسمت کہنا مولا
مل بنی نسمت کہنا شرمندہ سکینہ سے ہوں بہت میں پانی لے کر آ نہ سکا مولا معمول بنی نسمت کہنا مولا شرمندہ سکینہ سے ہوں بہت میں پانی لے کر آ نہ سکا مولا معمول بنی نسمت کہنا ماں نے جو سکھائے بچپن میں وہ یاد ہے سب آداب مجھے نزدیک کھڑے رہنا اس جان شبیر جہاں بیٹھے جا کے اس وقت مگر خادم تیرا تعظیم کو تیری اٹھ نہ سکا مولا ہر لاش پہ گر کے کہتے تھے کیا تم ہی علی کے بیٹے ہو ہر لاش پہ گر کے کہتے تھے کیا تم ہی علی کے بیٹے ہو معلوم ہے کتنی مشکل سے خیموں سے یہاں تک پہنچے ہو عباس سے ملنے کی خاطر زحمت یہ اٹھائی ہے مولا مولا معمول بنی نسمت کہنا مولا معمول بنی نسمت کہنا یہ سوچ کے رن میں کہتی ہے یہ سوچ کے رن میں روتی ہے بازو سے لپٹ کر میری وفا یہ بات گرا گزرے گی بہت اماں کی طبیعت پر آقا ترہات ہوئے پانی سے میرے اور
آپ کا اصغر پیاسا رہا مولا. ماں نے جو سکھائے بچپن میں وہ یاد ہیں سب آداب مجھے. نزدیک کھڑے رہنا اس جان شبیر جہاں بیٹھے جا کے اس وقت مگر خادم تیرا تعظیم کو تیری اٹھ نہ سکا مولا. ہر لاش پہ گر کے کہتے تھے کیا تم ہی علی کے بیٹے ہو. معلوم ہے کتنی مشکل سے خیموں سے یہاں تک پہنچے ہو. عباس سے ملنے کی خاطر زحمت یہ اٹھائی ہے مولا مولا. شہزادی بلبنین بلند
میں البنین ہوں لوگوں، 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 میں البنین ہوں لوگوں۔ عباس کی میں ماں ہوں، میں البنین ہوں لوگوں، میں البنین ہوں لوگوں، میں البنین ہوں لوگوں، میں البنین ہوں لوگوں۔ عباس کی میں ماں ہوں، میں البنین ہوں لوگوں، 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 میں البنین ہوں لوگوں۔ عباس کی میں ماں ہوں، میں البنین ہوں لوگوں، میں البنین ہوں لوگوں۔ عباس کو رونے کی خاطر، عباس کو ایک پل نہ روئی، شبیر کو رونے کی خاطر میں آج تلک زندہ ہوں، میں البنین ہوں لوگوں، میں البنین ہوں لوگوں۔ عباس کی میں ماں ہوں، میں البنین ہوں لوگوں، میں البنین ہوں لوگوں۔ عباس کی میں ماں ہوں، میں البنین ہوں لوگوں، میں البنین ہوں لوگوں۔ عباس تو میرا بیٹا ہے، شبیر ہے بیٹا زہرا کا۔ عباس تو میرا بیٹا ہے، شبیر ہے بیٹا زہرا کا۔ سو ہوتے گئے عباس گئے، شبیر پہ کر دیتی صدقہ، سیکھا ہے ان سے درس وفا، حسنین کی خدمت فیض میرا، زینب کے لیے فضا ہوں، میں البنین ہوں لوگوں، میں البنین ہوں لوگوں، میں البنین ہوں لوگوں، میں البنین ہوں لوگوں۔ عباس کی میں ماں ہوں، میں البنین ہوں لوگوں، میں البنین ہوں لوگوں۔ عباس کو ایک پل نہ روئی، شبیر کو رونے کی خاطر میں آج تلک زندہ ہوں، میں البنین ہوں لوگوں، میں البنین ہوں لوگوں۔ عباس کی میں ماں ہوں، میں البنین ہوں
یہ کم تو نہیں رتبہ میرا، میرے قدموں تل خالق نے یہ کم تو نہیں رتبہ میرا، میرے قدموں تل خالق نے اس غازی کی جنت رکھ دی، جنت جو سبھی کو بانٹے، وہ جس کا پرچم کہتا ہے ہر ایک زمانے پہ سایہ، میں اس کے لیے سایہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، 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 عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کو ایک پل نہ روئی، شبیر کو رونے کی خاطر میں آج تلک زندہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، اے کاش میں جاتی کرب و بلا، محشر میں نام جو ہوتا، اے کاش میں جاتی کرب و بلا، محشر میں نام جو ہوتا، اے کاش میں جاتی کرب و بلا، محشر میں نام جو ہوتا، اے کاش میں جاتی کرب و بلا، محشر میں نام جو ہوتا، اب سانسیں جب تک باقی ہیں مجھ کو یہ رہے گا صدمہ، کیوں ساتھ علی کی بیٹی کے بازو نہ رسل سے میرے بندھے، زہرا سے میں شرمندہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کو ایک پل نہ روئی، شبیر کو رونے کی خاطر، دل سے میں شرمندہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، ایک ماں جو دھوپ میں بیٹھی ہے، سایہ اس پر روتا ہے، ایک ماں جو دھوپ میں بیٹھی ہے، سایہ اس پر روتا ہے، جب دیکھتی ہوں اجڑی گودی، دل میرا لرز جاتا ہے، چلتے ہیں میرے دل پر خنجر، ہے فضل کی ماں بھی بیوہ مگر، بالوں کے لیے دکھیا ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین، ایک ماں جو دھوپ میں بیٹھی ہے، سایہ اس پر روتا ہے، جب دیکھتی ہوں اجڑی گودی، دل میں لرز جاتا ہے، چلتے ہیں میرے دل پر خنجر،
ہے فضل کی ماں بھی بیوہ مگر بالوں کے لیے دکھیا ہوں میں ام البنین ہوں لوگوں 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 عباس کی میں ماں ہوں میں ام البنین ہوں لوگوں میں ام البنین ہوں لوگوں میں ام البنین ہوں لوگوں میں ام البنین اے کاش میں جاتی کرب و بلا محشر میں نام جو ہوتا اے کاش میں جاتی کرب و بلا محشر میں نام جو ہوتا اب سانسیں جب تک باقی ہیں مجھ کو یہ رہے گا صدمہ کیوں ساتھ علی کی بیٹی کے بازو نہ رسل سے میرے بندھے زہرا سے میں شرمندہ ہوں میں ام البنین ہوں لوگوں 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 اے میر تکلم وہ بی کہتی ہوگی یہ رو کر اے میر تکلم وہ بی کہتی ہوگی یہ رو کر غازی کے کٹے شانوں کی قسم ہے قیز میری سانسوں پر پیاسا گیا اصغر دنیا سے جب سے یہ سنا ہے اس دن سے میں پیاسوں کی ساقا ہوں میں ام البنین ہوں لوگوں 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 سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی یا سر دلوا دو بابا کا یا سر دلوا دو بابا کا یا دل تو میرے سمجھا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں یا سند سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں یا سر دلوا دو بابا کا یا سر دلوا دو بابا کا یا
सकीना कहती थी सर बाबा का दिलवा दो मैं सब्र का वादा करती हूँ आबिद से सकीना कहती थी सर बाबा का दिलवा दो मैं सब्र का वादा कर बाबा की मोहब्बत में भैया मैं और तमाचे खा लूंगी बाबा की मोहब्बत में भैया मैं और तमाचे खा लूंगी उन खून भरे रुखसारों के उन खून भरे रुखसारों के वो से मुझको दिलवा दो मैं सब्र का वादा करती हूँ आबिद से सकीना कहती थी सर बाबा का दिलवा दो मैं सब्र का वादा करती हूँ आबिद से सकीना कहती थी सर बाबा का दिलवा दो मैं सब्र का वादा करती गुर्बत की कोई हद होती है फुरकत की कोई हद होती है गुर्बत की कोई हद होती है फुरकत की कोई हद होती है आशूर के दिल से बिछड़ी हो आशूर के दिल से बिछड़ी हूँ अब बाबा से मिलवा दो मैं सब्र का वादा करती हूँ आबिद से सकीना कहती थी सर बाबा का दिलवा दो मैं सब्र का वादा करती हूँ आबिद से सकीना कहती थी सर बाबा का दिलवा दो मैं सब्र का वादा करती हूँ बेचादर होने का सदमा इस कल्ब पे गहरा है लेकिन बेचादर होने का सदमा इस कल्ब पे गहरा है लेकिन बाबा ने कफन पाया कि नहीं बाबा ने कफन पाया कि नहीं बस इतना मुझे बतला दो मैं सब्र का वादा करती हूँ आबिद से सकीना कहती थी सर बाबा का दिलवा दो मैं सब्र का वादा कर अरे सुनती हूँ के बरछी खा के गिरे घोड़े से सुलगती रेती पर सुनती हूँ बरछी खा के गिरे घोड़े से सुलगती रेती पर अरे तुम जख्मी सी लाक बरका तुम जख्मी सीला अकबर का अरे लिल्लाह मुझे दिखला दो मैं सब्र का वादा करती हूँ आबिद से सकीना कहती थी सर बाबा का दिलवा दो मैं सब्र का वादा सुनती हूँ के बरछी खा के गिरे घोड़े से सुलगती रेती पर सुनती हूँ के बरछी खा के गिरे घोड़े से सुलगती रेती पर तुम जख्मी सीला अकबर का तुम जख्मी सीना अकबर का अल्लाह मुझे दिखला दो मैं सब्र का वादा करती हूँ आबिद से सकीना कहती थी सर बाबा का दिलवा दो मैं सब्र का वादा करती अरे रो रो
جنگل میں اکیلا ہے اصغر رو رو کے سکینہ کہتی تھی جنگل میں اکیلا ہے اصغر ارے لے لوں گی بندھے ہاتھوں سے اسے لے لوں گی بندھے ہاتھوں سے اسے اصغر کو میرے بلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں رو رو کے سکینہ کہتی تھی جنگل میں اکیلا ہے اصغر رو رو کے سکینہ کہتی تھی جنگل میں اکیلا ہے اصغر لے لوں گی بندھے ہاتھوں سے اسے لے لوں گی بلے ہاتھوں سے اسے اصغر کو میرے بلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو میں صبر کا وعدہ ارے میں کل بھی اکیلی قید میں تھی اور آپ بھی اکیلی قید میں ہوں میں کل بھی اکیلی قید میں تھی اور آپ بھی اکیلی قید میں ہوں پھر شام کا راستہ بند ہوا پھر شام کا راستہ بند ہوا للہ اسے کھلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا کا دلوا دو میں صبر کا وعدہ کرتی ہوں عابد سے سکینہ کہتی تھی سر بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے
ارے ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، ارے مجھے بالوں سے پکڑ کے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کے تماچے مارے، میں نے سرشیمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ارے آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ارے لو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جاتے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کے تماچے مارے، میں نے سرشیمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، تو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، لو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، لو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں
السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوسیم، السلام علیکم الوحید حضرت المنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ، ابدا ما بقیت بقی لیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر لحظ منی لزیارتکم، والسلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین، السلام علیکم ابن شہداء کربلا واسرائے کربلا، خصوصاً مولا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم ارزقنا زیارت فی القبر الحسین، آمین، اللہم ارزقنا زیارت فی القبر الحسین، آمین، ارزقنا شفاعت الحسین، آمین، ارزقنا شفاعت الحسین، آمین، خصوصاً دول ظالم بلان بے شمار 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 بے شمار. السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم ضعفاء الفقراء، السلام علیکم الشموس يعني النفوس يا ايها البطون بعض الطوس، السلام علیکم سلطان العرب والعجم یا مغیظ الشیط الزوار في يوم الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان من شر الشیطان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم اظہر الایمان، السلام علیکم من زماننا هذا، اجر اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک واجعل من ذلك من انصارك ومحبك، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اعلان کرنا مجلس کا کہیں مجلس کا